آ جائے کہ علی علیہ السلام سے کوئی افضل ہو سکتا ہے، یہ خود کفر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے، اللہ تعالیٰ کی قرآن کے متعدد آیات ہیں، موسیٰ اور ہارون کے مقامات ان کی تکذیب ہے۔ ابو بکر انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر مجھ سے بہتر، کس چیز میں ابو بکر؟ علم میں، خطابت میں، بلاغت میں، شجاعت میں، جہاد میں۔ یہ شیعہ ملعون حسن اللہ یاری یہ کہتا ہے کہ جو کسی صحابی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے افضل سمجھے تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور میں آگے آپ کو چل کے بتاتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا شہین کو افضل سمجھتے تھے، یعنی حضرت ابو بکر و عمر کو افضل سمجھتے تھے، تو کیا معاذ اللہ یہ جو حکم کفر ہے اب تم حسن اللہ یاری حضرت مولا کائنات پر لگاؤ گے؟ تم نے بڑا منہ پھاڑ کے دعویٰ تو کر دیا مولا کائنات سے اگر کوئی کسی صحابی کو افضل سمجھے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ تم نے کہاں سے پڑھ کر تم نے فتویٰ دیا؟ تمہارا اپنا معیار کیا علم کا کہ تم فتویٰ دے رہے ہو؟ اور کس چیز پر فتویٰ دے رہے ہو کہ بعد از انبیاء اگر امت میں کوئی افضل ہے تو سیدنا صدیق اکبر افضل ہے، اور اس پر جو اتفاق ہے مولا کائنات کا۔ آئیے یہ شیعہ حضرات کی ایک کتاب سے 3 حوالے میں دیتا ہوں آپ کو، جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ حضرت علی المرتضیٰ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو خود سے افضل جانتے تھے۔ یہ آپ کے سامنے ہے شیعہ کتاب واقعات صفین، یعنی کہ یہ شیعہ عالم ہے نصر بن مزاحم۔ یہ نصر بن مزاحم تھا کون؟ پہلے اس نے یہ کہہ دیا کہ نصر بن مزاحم جو ہے نا یہ سنی تھا۔ جب ان کے خلاف کسی شیعہ عالم کی عبارت آتی ہے نا، جب ان کے پاس اس کا تو جواب نہیں ہوتا تو پھر یہ کہہ دیتے ہیں جناب یہ تو سنی عالم ہے جو نصر بن مزاحم ہے۔ میں نے پچھلے بتایا تھا کہ یہ شیعہ کٹر امام ذہبی نے اپنی کتاب میزان الاعتدال میں لکھا ہے، یہ سامنے سکرین پہ چل بھی رہی ہے، میزان الاعتدال امام ذہبی کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ نصر بن مزاحم انتہا پسند شیعہ تھا، اور پھر آپ لکھتے ہیں یہ ایسا مورخ تھا جو صحابہ کے خلاف لکھتا تھا، اور پھر امام ذہبی لکھتے ہیں کہ یہ صحابہ کا گستاخ تھا اور حضرت سیدنا امیر معاویہ کی بے انتہا گستاخی کرنے والا تھا، یعنی یہ گستاخ صحابہ تھا۔ پتہ چل گیا نا کہ یہ نصر بن مزاحم شیعہ ہی تھا۔ تو یہ نصر بن مزاحم کی کتاب ہے واقعات صفین، اس میں 3 باتیں میں آپ کو دکھاؤں گا جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ مولا علی المرتضیٰ جو شہین کو خود سے افضل جانتے تھے، تو کیا حسن اللہ یاری تمہارا یہ حکم کفر جو ہے، کیا نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ تم بدبخت اب مولا کائنات پر یہ حکم کفر لگاؤ گے؟ جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ جو بندہ مولا کائنات سے افضل کسی صحابی کو جانے گا تو وہ کافر ہو جاتا ہے، آج میں نے ثابت کر دینا تمہاری کتابوں سے کہ تم جھوٹے ہو، اور جھوٹے کے بارے میں بتاؤں گا جو کسی پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، اگر اس پر کفر وہ ثابت نہیں ہوا تو کفر واپس لوٹ جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج میں تجھے کافر ثابت کر کے چھوڑوں گا۔ یہ واقعات صفین اس کتاب کی پہلی عبارت نصر بن مزاحم جو مصنف ہے، اس کی پہلی عبارت دیکھیں، لکھا ہے ان افضلہم فی اسلامیہ، کہ یعنی مولا کائنات کے بقول لکھا ہے، اپنے ہاتھ میں لکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، اپنے ہاتھ میں لکھتے ہیں کہ دین اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی افضل تھا تو سیدنا صدیق اکبر افضل تھے۔ دوسری عبارت اسی کتاب کی افضلہم زعمتم فی الاسلام، یعنی مولا علی فرماتے ہیں دین اسلام کے اندر اگر کوئی خیر ہوا تھا تو وہ سیدنا صدیق اکبر تھے۔ اگر جی اسی کتاب کی جو تیسری عبارت ہے، یعنی مولا کائنات فرماتے ہیں ثم استخلف ابو بکر و عمر و احسن، یعنی یہاں تثنیہ جو جمع کا صیغہ ہے کہ فرمایا یہ دونوں بہترین انسان تھے، لا فی الامتی، کہ امت میں یہ دونوں بہترین انسان تھے۔ کون؟ استخلف ابو بکر و عمر، کہ ابو بکر و عمر، یہاں دیکھیں یہ احسن جو ہے نا یہ تثنیہ جمع کا صیغہ ہے کہ یہ دونوں امت میں بہترین انسان تھے، اور نیچے کیا لکھا ہے؟ احسن السیرت، اور سیرت میں اعلیٰ اور امت میں عدل و انصاف کرنے والے تھے۔ یہ تمہاری ایک کتاب جو تمہارا مورخ جو گستاخ صحابہ ہے جو کٹر شیعہ ہے، نصر بن مزاحم کی کتاب واقعات الصفین میں ایک کتاب میں نے 3 عبارتیں تمہیں دکھا دی۔ میں یقین کریں حوالوں کے انبار لگا سکتا ہوں افضلیت سیدنا صدیق اکبر پہ، اور مولا علی کی زبانی وہ بخاری شریف کی حدیث بھی مجھے آتی ہے، حضرت حنفیہ والی، جو نے پوچھا تھا کہ ابا جی بتائیں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے، تو حضرت علی پاک نے فرمایا تھا ابو بکر صدیق، تو یکے بعد حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، تو وہ بھی میں سنا سکتا ہوں، حوالوں کے انبار لگا سکتا ہوں، لیکن یہاں مقصد صرف یہ تھا کہ تمہارا کفر ثابت کرنا۔ تم نے کہا کہ حضرت علی پاک سے افضل کسی صحابی اگر کوئی جانتا ہے نا تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور مولا علی تو خود شہین کو خود سے افضل کہہ رہے ہیں، تو تم کیا مولا علی پہ نعوذ باللہ استغفر اللہ حکم کفر اپنا لگاؤ گے؟ بدبخت ملعون آدمی، کسی عالم دین کے سامنے بیٹھنے کی تمہاری اوقات نہیں، پلانٹڈ لوگوں سے تم بات کرتے ہو، کتابوں کا تمہارا معائنہ ہے نہیں، کتابوں کا تمہارا جو سرچ ہے نہیں،
چلو تدیل تمہیں آتی نہیں، حدیث کی تعریف تمہیں آتی نہیں، بدبخت تو بتا نا بہاری شریف کتاب کا پورا نام کیا، میں مان جاؤں گا تجھے، تو بڑا بڑا عالم بڑا پھرتا ہے۔ تو حسن اللہ یاری صرف گوگل کا مقلد ہے، گوگل کا، تیرا سارا نظام گوگل پر چل رہا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں یہ کتابیں پڑھی ہیں۔ یہ دیکھ ابھی میں کتابوں کے انبار لگا سکتا ہوں، میری الماری بھری ہوئی ہے کتابوں سے۔ ہم تمہاری طرح گوگل کے مقلد نہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو دلائل دیں گے کتابوں سے دیں گے، اور تمہارے گھر کی کتابوں سے دیں گے۔ اب ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا دعویٰ تھا کہ حضرت علی سے جو کوئی بندہ بھی حضرت علی سے کسی صحابی کو کافر جانتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، تو آج میں نے اس کی اپنی کتاب واقعات السفین، اس کا اپنا عالم نصر بن مزاحم، اس سے میں نے 3 باتیں دکھائیں کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو امت میں سب سے افضل ابو بکر تھے، اور دین اسلام کے اندر اگر کسی چیز خیر ہوا تھا تو ابو بکر صدیق تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ ابو بکر عمر امت میں بہترین انسان تھے، سیرت میں اعلیٰ تھے، عدل و انصاف کرنے والے تھے۔